پیدائش ہوئی اس سال پیر کے دن 12 ربیع الاول نہیں تھا، اس لیے علماء نے لکھا کہ 12 ربیع الاول تو نہیں کہہ سکتے، یہ طے ہے کہ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس لیے علماء نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی اور ہجرت بھی آپ نے اسی مہینے میں کی۔ تو اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی مناتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اسی مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ تو خوشی منانے میں بھی حد سے زیادہ آگے نہ بڑھ جائے، اور جب وفات کا غم منائے تو اس وقت بھی وہ حد سے آگے نہ بڑھ جائے، اور یہ سمجھ لے کہ اسی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام نے صرف پیدائش کا واقعہ نہیں منایا، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 سال میں ولادت عید میلاد النبی نہیں منائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال حکومت کی، کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی، کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت کی، کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 سال حکومت کی، کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ عید الگ سے کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جو 2 عیدیں مقرر فرما دی، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، وہی عیدیں ہیں۔ ہمارے یہاں کسی کی پیدائش پر خوشی منانے یہ اسلام میں اس کا رواج نہیں۔ اسلام میں خوشی کی بنیاد مذہبی پیشوا کی پیدائش پر یا بادشاہ کی پیدائش پر نہیں رکھی، بلکہ مذہب اسلام نے اس پر رکھی کہ آپ نے 1 مہینے تک روزے رکھے، اس کی خوشی میں آپ عید منائیے، یا آپ نے قربانی کی، اس کی خوشی میں آپ عید منائیے۔ نیک کام کرنے کی خوشی میں عید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عید، تو آپ نے فرمایا میری عید اس دن ہے جس دن مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، جس دن آدمی سے کوئی گناہ نہ ہو، نیک کام کرے، نیک کام کرنے کی خوشی میں عید منائی جائے۔ تو عید میلاد النبی الگ سے کچھ نہیں۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک آیت تمہارے یہاں ایسے نازل ہوئی، اگر ہمارے یہاں نازل ہو جاتی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ انہوں نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت پاک۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ عید کا دن ہی تھا، یعنی یوم عرفہ میں نازل ہوئی حج کے موقع پر، تو وہ تو عید کا ہی دن تھا، خوشی کا ہی دن تھا یہ، اور ہم کو الگ سے کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید کے 2 دن مقرر فرما دیے وہی عید کے ہمارے لیے کافی۔ تو بہرحال صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ الگ سے وہ کسی چیز کو پسند نہیں فرماتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف عید میلاد النبی نہیں منانا ہے، صرف یوم وفات نہیں منانا ہے، بلکہ پیدائش سے لے کر وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کی یادگار رکھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام پوری زندگی کی یادگار بنے، زندہ یادگار بنے۔ ایک صحابی کو دیکھ کر ان کے شاگرد کہا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے شاگردوں نے اور دیگر صحابہ نے کہا کان اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اخلاق و عادات میں، بول چال میں، چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، معاشرت میں، معاملات میں، ہر چیز میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے تھے، اتباع کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے اندر ان عادتوں کو رچا بسا لیتے تھے، اور ان کے اخلاق و عادات دیکھ کر، ان کی شکل و صورت دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھ لیتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے ہیں، نام لیوا ہیں، آپ کے دین کو لے کر آئے ہیں، لہذا لوگ انہی کے طریقے پر چلنے لگتے تھے۔ کتنے ہی ملک ایسے ہیں جہاں پر صحابہ گئے، وہاں پر عربی نہیں بولی جاتی تھی، لیکن صحابہ کو دیکھ کر ان لوگوں نے نہ صرف یہ اپنی زندگی کو اور اپنی عادتوں کو صحابہ کی عادتوں کے مطابق بنا لیا اور اسلام قبول کر لیا، بلکہ اپنی زبانیں تک بدل لی، اور آج ان ملکوں کا شمار عرب ممالک میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام جہاں بھی گئے انہوں نے اپنے اچھے اخلاق و عادات کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا، اور لوگ اسے محبت کرنے لگے، اور لوگ ان کے طریقے کو اختیار کرنے لگے۔ اس طرح سے یہ دین پھیلتا چلا گیا اور ہمارے ہندوستان تک پہنچا۔ ہندوستان میں بھی شروع میں یہاں پر صحابہ کرام یہ تابعین نظام آئے ہیں جنہوں نے آ کر کے یہاں پر دین کو پھیلایا۔ بہت سے عرب حضرات جو صحابہ کے شاگرد تھے، صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد تھے، یہاں پر تجارت کرنے کے لیے آئے، لیکن ان کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو گئے، ان کے اخلاق و عادات کو قبول کر لیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ اخلاق و عادات ہونا چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دے کر کے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی، صحابہ کرام پر اتنا گرہ گزرا، ظاہر ہے کہ جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ ان کا جدا ہونا یہ دشوار گزرتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، عقیدت تھی، آپ کی اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ غم بھی ان کو بہت زیادہ محسوس ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا اور آپ کی وفات کا وقت ایک صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں، ایک صحابی تو سلام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سلام کیا، بعد میں وہ جا کر شکایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جا کر شکایت کرتے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کب گزرے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خودی کے عالم میں تلوار لے کر نکل آئے اور یہ کہا کہ یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کا سر قلم کر دے گا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہوش و حواس میں تھے، وہ ممبر پر آئے اور انہوں نے آ کر کے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تلوار رکھ دو، بیٹھ جاؤ، اور سب صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک خطبہ پڑھا۔ اس خطبے کے اندر انہوں نے یہ آیت پاک پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہے، افإن مات وقتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر ان کی وفات ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ہڈیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب منافقوں نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر پھیلا دی تھی، افواہ پھیلا دی تھی، اور بعض صحابہ کرام کی یہ سوچ کر کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو ہم لڑ کر کیا کریں گے، میدان جنگ سے واپس آنے لگے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اس وقت یہ آیت پاک نازل فرمائی تھی۔ یہ آیت پاک ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پڑھی اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو تو جان لے کہ ان کی وفات ہو گئی، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہو وہ جان لے اس بات کو کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چلے گئے لیکن ہمارا تعلق اللہ جل شانہ سے جوڑ کر کے گئے ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالی سے جڑے رہیں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے دین کو زندہ رکھیں۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا اینقص الدین وانا حی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی آ جائے؟ یہ جذبہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ
میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کبھی نہ آئے، اور اس کے لیے وہ اپنے گھر کے اندر دین کو زندہ کرے، اپنی زندگی کے اندر دین کو زندہ کرے، اپنے خاندان کے اندر دین کو زندہ کرے، اور یہ کوشش کرے کہ ہم سب دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔